آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی عام انسان کو ایک لیجنڈ بنا دیتی ہے؟ یہ ہمیشہ کوئی بہت بڑے واقعات نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھی صرف ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسا فیصلہ کن لمحہ جو کسی کے کردار کی اصل حقیقت کو سامنے لے آتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی لمحے کو دیکھیں گے جس نے ایک معمولی سے اسکول ماسٹر مسٹر چپس کو ایک لازوال لیجنڈ بنا دیا۔ یہ الفاظ مسٹر چپس کو بیان کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک استاد ایک لیجنڈ کیسے بنتا ہے؟ اس کا جواب ایک رات میں چھپا ہے، جب جنگ کی افراتفری ان کے کلاس روم کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ تو آخر اس لیجنڈ کے پیچھے شخصیت کیسی تھی؟ آئیے ملتے ہیں مسٹر چپس سے، جو بروک فیلڈ اسکول کا دل اور جان تھے۔ ذرا تصور کیجیے، ایک پھٹا پرانا سا گاؤن، ایسی چال جس میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ ہو اور چشمے کے پیچھے سے جھانکتی مہربان آنکھیں۔ ان کی پہچان ان کے مزاحیہ جملے تھے جو طلباء کی نسلوں کو یاد تھے۔ وہ سچ میں بروک فیلڈ کی روح تھے اور کوئی ان کی جگہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی۔ ایک معمول کا لاطینی سبق ایک ایسے امتحان میں بدل گیا جس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ مسٹر چپس پڑھا رہے تھے کہ اچانک باہر جنگ کا شور گونج اٹھا۔ توپوں کی گھن گرج اور بموں کی خوفناک آوازوں نے کلاس روم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ظاہر ہے طلباء ڈر گئے، ان کی ساری توجہ بھٹک گئی۔ اس شدید افراتفری کے بیچ مسٹر چپس نے بڑے سکون سے یہ الفاظ کہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ خوف کے مقابلے میں حکمت کا ایک بہت بڑا سبق تھا۔ وہ سکھا رہے تھے کہ اصل قدر شور میں نہیں بلکہ پرسکون استقامت میں ہے۔ یہاں دو دنیاؤں کا ٹکراؤ صاف نظر آتا ہے۔ باہر جنگ کی ایک عارضی اور پرتشدد حقیقت تھی، دھماکوں اور تباہی کا شور، لیکن اندر مسٹر چپس ایک لازوال دنیا کی حفاظت کر رہے تھے، علم اور تاریخ کی دنیا جو کسی بھی جنگ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہیں پر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ چپس نے نہ صرف اس بحران کا سامنا کیا بلکہ اسے ایک ناقابل فراموش سبق میں بدل دیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، لاطینی زبان۔ جب باہر دھماکوں سے دیواریں لرز رہی تھیں، مسٹر چپس نے سبق جاری رکھا۔ ان کا یہ سوال پوچھنا صرف پڑھائی نہیں تھی، بلکہ افراتفری کے سامنے معمول کی زندگی کو برقرار رکھنے کی ایک دلیرانہ کوشش تھی۔ اور اس چیلنج کا جواب ایک ذہین اور نڈر طالب علم منارڈ نے دیا۔ اس ایک آواز نے خوف کی خاموشی کو توڑا اور ہمت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ مینرڈ نے سیزر کی تحریر سے ایک ایسا جملہ پڑھا جو بالکل اسی لمحے کے لیے ہی لکھا گیا تھا۔ اس کا ہوشیار اور مزاحیہ ترجمہ اتنا سٹیک تھا کہ اس نے خوف کے ماحول کو قہقہوں میں بدل دیا اور سارا تناؤ ختم ہو گیا۔ چپس کے ان الفاظ نے سبق کو امر کر دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ تاریخ اور زبانیں مردہ نہیں ہوتیں، وہ زندہ ہیں اور مشکل ترین وقت میں بھی ہمیں طاقت اور ایک نیا زاویہ دے سکتی ہیں۔ لیکن اس ہنسی کے پیچھے ایک تلخ حقیقت بھی چھپی تھی۔ اس رات بمباری میں 9 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسٹر چپس کا سکون اور مزہ صرف ایک کلاس روم ایکٹ نہیں تھا، بلکہ یہ موت کے سامنے غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ تھا۔ یہ واقعہ فوری طور پر بروک فیلڈ کی لوک داستان کا حصہ بن گیا۔ طلباء اسے نسل در نسل سناتے رہے۔ ان کے لیے چپس نے صرف سبق نہیں پڑھایا تھا، انہوں نے خوف کو حکمت اور مزاح سے شکست دی تھی، اور اسی لمحے وہ ایک استاد سے ایک لیجنڈ بن گئے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن کہانی نہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ایک لیجنڈ فتح کا سامنا کیسے کرتا ہے؟ جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو طلباء نے چپس کو فتح کی علامت کے طور پر سراہا، لیکن انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی، نہ ہی تعریف قبول کی۔ وہ بس خاموشی سے مسکرائے اور چلے گئے، اور ان کی یہ خاموشی ان کے الفاظ سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ یہ ٹائم لائن عوامی جشن اور ان کے ذاتی فیصلے کے درمیان گہرے فرق کو دکھاتی ہے۔ جس دن دنیا فتح کا جشن منا رہی تھی، اسی شام مسٹر چپس نے خاموشی سے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ان کا دور جنگ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو آخر میں مسٹر چپس کی کہانی ہمیں ایک لیجنڈ بننے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ مسٹر چپس کی کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک میراث کو آخر کیا چیز متعین کرتی ہے؟ کیا یہ بحران کے وہ شور مچاتے لمحات ہیں، یا پھر کام مکمل ہونے پر وقار بھری خاموشی؟ شاید سچا لیجنڈ ان دونوں کے امتزاج میں ہی
पाया जाता है।